کسی نے لکھا، کون کہتا ہے برداشت کا عنصر صرف عورت کے پاس ہے؟ اس مرد کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے محض باپ کی لاج رکھنے کے لیے، فقط ماں کے دونوں جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے اپنی پسندیدہ عورت کو تیاگ کیا ہو، اور اپنے گھر آنے والی اس عورت کو وہ سب مقام دیے ہوں جس سے کہ خواب اس نے اپنی محبوب عورت کے لیے سینچے تھے۔ میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ محبت اور وفا کسی ایک جنس پر محدود نہیں، فرق فطرت کا ہوتا ہے۔ ہر مرد کی فطرت میں قربانی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر عورت کی فطرت میں ایک مقام پر ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ فرق ہر جنس کی اپنی اپنی فطرت کا ہے۔ کہیں مرد قربانیاں دیتا چلا جاتا ہے، کہیں عورت سہتے سہتے قربان ہو جاتی ہے، جو خود مختار ہوتے ہیں۔ درست لکھا ہے۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو خود مختار ہوتے ہیں مگر وہ خود کو روک لیتے ہیں، اس عورت پر اکتفا کر لیتے ہیں جن کو اس پر نافذ کیا گیا تھا، مسلط کیا گیا تھا۔ عورت تو یہ قربانی صدیوں سے دیتی آ رہی ہے، مگر مرد بھی یہ قربانی بارہا دے چکا ہے۔ پھر مرد کو بے وفائی کا ٹیگ لگا دینا یہ سراسر بددیانتی ہے۔ ایسے مرد بھی دیکھے ہیں، میرے مشاہدے سے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی بیوی کو اس خطا کو بھی معاف کر دیا جس کے بعد چھوڑ دینا اس مرد کا حق بنتا تھا، مگر پھر بھی اس مرد نے بے وفائی کا نادم ہونے پر اس عورت کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار نہیں تھی۔ مرد رب العالمین کی خوبصورت تخلیق ہے، وہی عورت نایاب تخلیق ہے۔ کبھی کبھار مرد کے سامنے باپ کی پگڑی، ماں کا دوپٹہ اور بہن کے آنسو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر عورت کو باپ کی عزت پیار ہے تو مرد کو بھی پیار ہے، اگر عورت مجبور ہو سکتی ہے تو مرد بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ بہرحال سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جسم کے پجاری مرد اس معاشرے میں تو ہے، تو پیسے کی لالچی عورت بھی موجود ہے۔ بہت سے تجربات کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اگر سب مرد جسم کے بھوکے ہوتے تو آج ایک عورت بھی زندہ نہ ہوتی، اور اگر سب عورتیں لالچی ہوتی تو کوئی بھی مرد اب تک بینک میں بیلنس رکھے ہوئے نہ ملتا۔ بے وفائی اور وفاداری کے جراثیم مرد و عورت دونوں میں ہیں۔ ہم نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں جس پر طلاق دینا بنتا تھا، اور ہم نے وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے طلاق کی پارٹیاں منائی اور فقط آزادی کی خاطر کھلا نامہ بھیجا۔ آج بھی مرد زندہ ہیں جو سچی کرتے ہیں، آج بھی وہ عورتیں زندہ ہیں جو سچی محبت کی متلاشی ہیں۔ والسلام۔